السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ اور حضرت ابراہیم کا قربانی کا واقعہ۔ ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید 3 دن پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ بہت سی بہاریں لاتی ہے۔ اسلام میں موجود تمام احکام تقریباً کسی نہ کسی واقعہ سے منسلک ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس کا خلاصہ اس تحریر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی امی جان حضرت حجرہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر آ گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے
پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ دمبا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اس کے بعد سے تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے جگہ جو دمبا ذبح فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی دمبا تھا جس کو حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس دمبا کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ یاد رہے، اگر کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح کرے گا تو سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل جنتی دمبا لے آئے اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور مسلمان ہر سال بقرعید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم آپ کی طلب جان سکیں اور اپنی سروس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔